أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. آخر زمانے کے ایسے لوگوں کو جو دین اسلام، دعوت اسلام، جو توحید کے اوپر قائم ہے اور اس کے طریقے اعمال اسی توحید پر قائم رہنے کے اشارے ہیں، تقاضے ہیں. ان پہلوؤں کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، اللہ کی کتاب کے ذریعے سے سمجھایا گیا. یہی کام کم و بیش پچھلے قوموں میں بھی ہوتا رہا. یہی صورتحال جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی اور اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو پیش آئی اور پیش آتی رہے گی. یہ باتیں نہیں ہیں، سابقہ قوموں میں بھی ہوئی ہیں. سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ مسائل گزرے ہیں اور ان کی اتباع کرنے والوں کے ساتھ بھی یہ مسائل ان کے ساتھ پیش آئے ہیں. چنانچہ حوالہ دیتے ہوئے اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو دین اسلام کو اختیار کرنے والوں کے لیے، جنہوں نے اختیار کر لیا ہے، اس کے بعد پیش آنے والے مسائل سے نمٹنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا ہے، دین اسلام کی حقانیت سے اپنے آپ کو ہٹانا نہیں ہے. دوسرے جو اس دین اسلام کی حقیقت کو نہیں سمجھتے ان کو سمجھانا ہے. نہ سمجھنے پر اللہ کے غصے کا ذکر کر دینا ہے، آنے والے عذاب کا تذکرہ کر دینا ہے اور آخرت والی زندگی جو برباد ہوگی اس کو بتا دینا ہے. چنانچہ سب سے پہلے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام شریعت کے لحاظ سے، ویسے سب سے پہلے پیغمبر ہے حضرت آدم علیہ السلام. ان کے بعد بھی چند انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، لیکن وہ قومیں نوح علیہ السلام سے پہلے کی قومیں توحید پر قائم تھے، باقی تھے. مزید چند زندگی کے اصلاحات پیدا کرنے کے لیے اور پیدا شدہ چند خرابیوں کو دور کرنے کے لیے بس یہی کام کیا کرتے تھے. ورنہ توحید کے متعلق سب ایک ہی تھے. توحید کے سبق سے ہٹنے والی قومیں اور یہ زیادہ جو پھیلا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے، تو شریعت نازل کرنا پڑا نوح علیہ السلام کے قوم سے. اس لحاظ سے آپ سب سے پہلے پیغمبر مانے جاتے ہیں. یعنی اعتباری طور پر حقیقت میں آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر. انہیں پیغمبری بھی دی اللہ تعالیٰ نے، آپ کو عمر دی تھی 1000 برس سے زائد، بحیثیت نبی 950 برس مکمل پیغام رسالت پیش کرتے رہے. اس درمیان میں لاحق ہونے والے مصائب کو برداشت کرتے رہے. اس کا انتہائی اختصار کے ساتھ ترجمہ ہے یہاں پر کہ ان لوگوں نے اتنی طویل مہلت کے باوجود اور کسی نبی کو بیٹھنے نہیں دیا گیا. ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو بھی جبریل امین علیہ السلام کو حقیقی حالت میں
محل جہاد پر آنے کو کہا گیا، آسمان کی طرف سر اٹھانے کو ذکر کیا گیا، آفاق میں آسمان کے نیچے یعنی بلندیوں میں جبریل علیہ السلام کی حقیقی کیفیت پہلی مرتبہ بتائی گئی تو کچھ خشی والی کیفیت طاری ہوئی، ہیبت والی کیفیت بھی طاری ہوئی۔ آپ گھر لوٹے، جب یہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو بدنی اعتبار سے بھی تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ موٹی چادر اوڑھ کر لپیٹ کر لیٹ گئے، بیٹھ گئے، فوراً وہی آئی سورہ مدثر کی آیات، یا ایھا المدثر قم فانذر، اوڑھ لپٹ کر بیٹھنا نہیں ہے، اٹھو، کام کی ابتدا کرو، اپنے خاندان کے لوگوں سے ابتدا کرو، پھر بات آگے بڑھنا۔ نتیجہ کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا وہ سوچنا نہیں ہے۔ یہی معاملہ کم و بیش ہر پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ رہا۔ آپ 950 برس تک بیٹھ کر آرام کرتے نہیں رہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے چلے۔ اس دوران میں کیا ہوا، خلاصہ آخر میں نکلا کہ دیکھو اس آخر زمانے کی قوم سے خطاب ہے کہ ان سے پہلے بھی نوح علیہ السلام کی قوم نے، لوگوں نے جھٹلا دیا، پیغام رسالت کا انکار کر ڈالا، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کو سچ نہیں سمجھا، نہ صرف اللہ کے کلام کا انکار کیا، احکام خداوندی پر یقین نہیں کیا، بلکہ پیش کرنے والے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام فکذبوا عبدنا، یہ ہمارے بندے کو بھی جھٹلا دیا۔ اور یہ صداقت اور حقانیت کی بتائی جانے والی باتوں پر ان کو الزام دیتے ہوئے کہنے لگے یہ تو دیوانہ ہے۔ اسی پہ اکتفا بھی نہیں کیا بلکہ دھمکیاں بھی دینے لگے۔ دھمکیاں کس قسم کی تھی، 19 پارے میں تفصیل ہے کہ ہم پھر آگے بڑھو گے، پھر کہو گے پتھروں سے مار مار کے تمہیں یہ کر دیں گے۔ احادیث سے مزید تفصیل آتی ہے، کبھی کبھار تو کوئی ایک آتا پکڑتا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ گردن پر دونوں ہاتھ رکھ کر دبوچتا، حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو کر گر جاتے، پھر زمین پر پٹک کر چلے جاتا۔ جب آپ ہوش میں آتے تو یہی فرماتے اے اللہ تعالیٰ میری قوم مجھ کو سمجھ نہیں رہی ہے، ان پر رحم فرما، ان کو توفیق دے۔ ہر نبی اپنی امت کے لیے، اپنے قوم کے لیے بہت ہی رحم دل رہا ہے۔ 950 برس تک ان مسائل کو برداشت کرتے رہے۔ اس رحم دلی میں کمال درجے کا رحم آخر زمان پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرما دیا رحمت للعالمین۔ جب اتنی بات ہوگی 950 برس کے بعد، فدعا ربہ، آخر کار حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے فرما دیا انی مغلوب، میں مجبور ہوں، بے بس ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتا۔ تعداد 3 سے لے کر پورے 80 تک بھی نہیں ہوئی تھی جو ایک فوج بنا کر لڑنے کے لیے جائیں، جہاد کرنے کے لیے جائیں، تو لہذا پورے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔ اب میں جو کرنا تھا تو کر دیا، نتیجہ کچھ نکل نہیں رہا ہے، میں بے بس ہو گیا ہوں۔ فانتصر، اے رب میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ تو اس قوم سے بدلہ لے لے۔ یہ بس اتنا ذکر ہے۔ سورہ نوح میں بدلہ لینے کے لیے بڑی طویل دعا فرمائی، ایسا بدلہ لے اس قوم کے
معصوم چھوٹے بچوں کو بھی مت چھوڑ، بوڑھوں اور ضعیف کو بھی مت چھوڑ، کسی مرد کو بھی مت چھوڑ، کسی عورت کو بھی مت چھوڑ. ولا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک. اگر آپ چھوڑ دیں گے پھر وہی ضلالت و گمراہی کو ہی، جو چھٹا ہوا ہے، جو بچا ہوا ہے، جو ہلاک و برباد نہیں ہوں گا، یہی کام کرے گا. اور آپ شر کو دور کرنا چاہتے ہیں دنیا سے، اللہ کے بندوں سے شرارت کو دور کرنا چاہتے ہیں، ان پر رحم فرماتے ہوئے مہلت دے رہے ہیں. مہلت اتنی طویل ہو گئی، نتیجہ کچھ نہیں نکلا. ہر نبی کو ایک مخصوص دعا کا اختیار اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. وہ مخصوص دعا کو اس مرحلے کے لیے آپ نے استعمال کر دیا، اللہ نے قبول فرما لیا. ففتحنا ابواب السماء، چنانچہ ہم نے دھڑ دھڑ موسلا دھار برسنے والے پانی والے آسمان کے جتنے دروازے تھے ہم نے کھول دیا. اب کوئی تقریباً 25 تا 30 سال کے گزرے ہوئے عرصے میں بھی جو بارشیں ہوا کرتی ہیں، شاید اس 25 سال کے عرصے والی قوم نے بارشوں کے حالات کو دیکھا نہیں. اپنے اپنے علاقوں میں جو عمومی طور پر جو بارش ہوا کرتی ہے، اس سے ہٹ کر موسلا دھار تیزی سے برسنے والی بارش کہ جتنے دروازے تھے آسمان سے برسانے کے ذریعے تھے، اللہ نے حکم دے دیا تو اوپر سے پانی برسنے لگا. نہ صرف اس سے اکتفا ہوا، زمین کے جتنے چشمے ہیں، زمین کے اندر اتنا پانی جمع کر کے رکھا ہے اللہ نے، زمین کو بھی حکم دے دیا تو پورے کے پورے چشمے ابل جا، زمین سے بھی ابلنے لگا. چنانچہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں ایک مسئلہ عقیدے کا یہ بھی بتانا ہے. پانی برساتا اللہ ہے، مقدار بڑھانا گھٹانا اللہ کا کام ہے، کہاں برسانا کیوں نہیں اللہ کا کام ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، وہ مقدار ہم جانتے ہیں، کم کیوں برسانا ہم جانتے ہیں، زیادہ کیوں برسا دینا ہم جانتے ہیں، برابر کتنی برسانا ہم جانتے ہیں. کم برسانے میں حکمت ہے، زیادہ برسانے میں حکمت ہے، برابر برسانے میں حکمت ہے. ان سارے معاملات میں بندے کو اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے. ہر چیز کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے، بتانا ہے. چنانچہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں زمین نے اپنے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، آسمان نے اپنے اللہ کے حکم کی تعمیل کی. جو حکم دیا گیا تھا وہ کام کیا. وہ کیا کام تھا؟ اللہ امر قد قدر، وہ اللہ تعالیٰ کا امر حکم یعنی عذاب تھا جو تقدیر علم الہی میں تھا، اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہو گیا. کن فیکون، فرمایا تو ہو گیا. تو نتیجہ بھی بتا دیا گیا. شر اصرار کے ساتھ طویل ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے. وَحَمَلْنَاهُ، ہم نے نوح علیہ السلام کو بڑے بڑے تختوں والی، بڑے بڑے چیلوں سے جڑی ہوئی، اس کی تفصیل پارے میں سورہ ہود میں ہے. ایک تختہ اس طرح کاٹو حکم ہوتا، اس تختے کو ادھر رکھو حکم ہوتا، اس کو یہاں پر سوراخ کرو حکم ہوتا، یہ چیل یہاں پر ٹھوکو حکم ہوتا. فُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح ہماری نظروں میں، ہماری نگرانی میں تو کشتی تیار کرتے چلو. کئی منزلہ جہاز بنایا تھا. تو یہ بڑے جہاز کے اوپر ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو سوار کروا دیا. تو ماننے والے، اتباع کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ان جیسے عذاب سے بچاتے کیسا ہے وہ ذکر کریں. اب وہ جہاز تجری بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں، ہماری نظروں میں چل رہا تھا.
یہ کیا تھا؟ جزاء لمن کان، تو پھر جن چیزوں کا انکار کیا گیا، یقین نہیں کیا گیا تھا، اس کی سزا تھی. جب اس کی سزا تھی تو اس کا دوسرا مفہوم خود بخود نکلے گا. ان کو جو بچایا گیا یہ اتباع فرما برداری کی جزا تھی، انعام تھا. اس واقعے کے بعد سے جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سینکڑوں ہزاروں لاکھ کے اوپر چلے گئے. تو اس واقعے کو ہر نبی کے ذریعے سے بعد میں آنے والی قوموں کو اس قوم کے انجام کا ذکر کیا جاتا رہا. سو اس کلام پاک کے ذریعے سے اس آخر زمانے کی قوم کے سامنے بھی تذکرہ ہے. تو وَلَقَدْ تَرَكْنَا آیَةً، اس واقعے کو ہم نے ایک نشانی عبرت کے طور پر اس کو باقی رکھا چھوڑ کے آنے والوں کے لیے. اب خطاب ہم سے ہے، اس زمانے کے لوگوں سے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی ہے تم میں سے اس واقعے کے اوپر غور و فکر کر کر تمہیں کس چیز کی نصیحت حاصل کرنا ہے، اس میں کیا عبرت حاصل کرنا ہے؟ یہ واقعے کے تذکرے کے بعد تم سے تمہارے رب کا مطالبہ کیا ہے؟ کیا کبھی غور و فکر کرنے والا تمہیں موجود ہے؟ اور یہ بھی غور کرو، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، جب ہوتا ہے میرا عذاب تو کس قسم سے ہوتا ہے، یعنی پلٹتا نہیں. جب میرا ڈرانا دھمکانا ہوتا تو کس قسم کا ہوتا ہے. اس طریقے سے نفس ایمان کا مسئلہ، اللہ کے دین پر قائم رہنے کا مسئلہ، اللہ کو جاننے ماننے اور پہچاننے کا مسئلہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے آسان کر دیا قرآن کو ذکر کے لیے. ذکر کے دو معنی ہیں، دونوں مراد ہیں. ذکر کے معنی یاد کرنا، ذکر کے معنی نصیحت حاصل کرنا، یہ دونوں معنی ہیں. خواب ڈالنے قدم، قدر کے تین معنی ہیں. قرآن میں تینوں معنی استعمال ہوئے ہیں. قدر کے معنی تنگی کے، تنگی کے معنی میں استعمال ہوا ہے. قدر کے معنی خد و منزلت، بلند درجے کے ہیں، اس کے معنی میں قرآن استعمال ہوا ہے. قدر کے معنی تقدیر کے ہیں، اس کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اتفاق سے سورہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ میں وہ ایک ہی جگہ میں تینوں معنی ہیں. فرشتوں کے کثرت سے نزول کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے لیلۃ القدر ہے. بڑے قدر و منزلت والی ہے، اس لیے لیلۃ القدر ہے. وہاں تینوں معنی قرآن ہے. اسی طرح الف میم ر امر مانے حکم، امر بمانے کام، کیونکہ وہی امر بمانے عذاب ابھی اوپر والی آیت ہے. امر قد قدر، یعنی عذاب جو مقرر کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کے حساب. تو عربی بڑے متنوع زبان ہے. تو ہم نے اس طرح قرآن کو آسان کر دیا ذکر کے لیے، یعنی قرآن یاد کرنے کے لیے. قرآن سے پہلے جتنے کتابیں مقدس نازل ہوئی، وہ کتاب کا پورا حافظ ان قوموں میں ہوا نہیں. لیکن اس امت کے چھوٹے بچے تک بھی حفظ کر کر بغیر اعراض کی غلطی کے پورے قرآن کے حافظ بن سکتے ہیں. تو اس کے اندر چیز بتا دی گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، ورنہ وہ لوگ بھی کرنا چاہے، معنی سمجھے، مطلب سمجھے، اس کو یاد رکھے، پورا حافظ نہیں. یہ خاص طور صرف اور صرف اس امت کا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے. اس لیے گناہوں میں، مسلمان کے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ بتایا گیا ہے کہ کسی کو اللہ نے قرآن کا یاد کرنا آسان کر دیا، انہیں حافظ ہو گیا، پھر اس کو یاد نہیں رکھا. تو اس سے بڑا گناہ ذات مسلمانوں میں، جبکہ چوری ڈالنے والے، لاٹے ڈالنے والے، فلاں کرنے والے، شراب پینے والے، سب یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں. ان سارے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جو ہے یاد کیا ہوا قرآن، لیکن اللہ نے یاد دلایا ہے، اس قرآن کو بھول گیا.
دوسری جو قرآن کو یاد کرنے کے بعد بھول جاتا ہے، بھولتا کیسا ہے، توجہ دیتا نہیں پڑتا ہے، ایک ہی وجہ ہے، اس کو ساری دنیا مل کر کروڑوں روپیوں میں اس کو ڈبو بھی دے، اس کو برکت ہوتی نہیں، اور اس کا پوری زندگی بھر مسائل اور مسائل اس کا پیچھا چھوڑتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کے آداب کو جو ملوز نہیں رکھے گا تو اس کے نتائج اس کے ساتھ ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قرآن پڑھتے ہو تو یہ خیال کرو تم پڑھ نہیں رہے ہو، زبان تمہاری ہے، اللہ تعالیٰ ادا کر رہے ہیں اور تم سے خطاب کر رہے ہیں اور تم اس سے دور ہونا چاہتے ہو۔ تم اللہ سے اگر کلام کرنا چاہتے ہو، راست بات چیت کرنا چاہتے ہو، اس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس قرآن پڑھو تو راست بلا کسی واسطے کی راست طور پر تم اللہ تعالیٰ سے کلام فرما رہے ہو۔ سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے کا تو کہتے ہیں۔ اسی لیے ساری عبادتیں صبح سے شام تک ہزاروں مرتبہ تم سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، سبحان اللہ بحمدہ پڑھو، سبحان اللہ العظیم پڑھو، پڑھو، ذکر کرو۔ ہر ذکر، ہر عبادت کے اندر مقبول اور مردود کے دو احتمال ہیں، قبول کیے جانے والے، نہ قبول کیے جانے والے، لیکن قرآن کی تلاوت ہر صورت میں مقبول، قبولیت کا درجہ دیا گیا ہے، ثواب قطعی اور پکا ہے۔ پورے رمضان کے مہینوں کے اہتمام کے باوجود روزے قبول ہیں یا نہیں ہیں یہ نہیں۔ بڑے سے بڑا عالم بھی ان شرائط کی آپ نے تکمیل کی، آپ کی نماز ہوگی، ان شرائط کی تکمیل کی، آپ کا روزہ ہو گیا، تو یہ کہہ سکتا ہے، لیکن کسی کے اندر یہ ہمت نہیں، مزہ نہیں ہے، تمہارا روزہ قبول ہو گیا، تمہاری عبادت قبول ہوگی، تمہارا ذکر قبول ہو گیا، وہ فیصلہ سے خدا ہی کرے گا۔ دوسرا معنی جی ذکر نصیحت کے لیے، دیکھو ہم نے ان سارے طریقوں کو بیان کر کے اس طرح آسان کر دیا، وہی نفس ایمان کا مسئلہ، اتباع فرمانبرداری کرنا کیسے لازم ہے، نہ کرنے پر اس کا دنیا میں بھی کیا وبال ہو سکتا ہے، واقعات کے ذریعے سے بھی کئی پہلے سے ذکر کر کر ہم نے آسان کر دیا۔ اب کیا رکاوٹ رہی تمہارے نہیں سمجھنے کے لیے؟ تو اس واقعے کو ذکر کر کر پھر نمونہ اس کے بعد والی اور قوموں کے اور چند نمونے، 3 تا 4 نمونے پیش کریں گے، پورے انبیاء کے نہیں، ان ساری صورتوں میں یہ آیت ہوگی۔ تو اس واقعے سے مقصد صرف یہی ہے کہ تمہارے لیے ایمان کی حقیقت اور تمہارا تعلق تمہارے رب سے جو تعلق ہے اس کی حقیقت کو آسان سے آسان کر کے بتلا دینا ہے، جس طرح اللہ کی حجت پوری ہو جائے گی، اس کے باوجود بھی سدھار پیدا نہیں کرو گے تو پھر اللہ کا غضب کے مستحق ہو جاؤ گے۔